اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا فصیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو سنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ادب سکھایا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سے نوازا، اور فرمایا اے ابو بکر، مجھے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام سے کون سی چیز روک سکتی ہے، جبکہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں اور اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ صوفیاء کرام کی کوششوں، محنتوں، ان کی نگاہوں کے فیض، ان کے قلوب سے نکلنے والے انوار و تجلیات جو تھے، یہ اس کا صدقہ ہے کہ آج بر صغیر میں کروڑہا کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام نے دین اسلام کی تبلیغ اس محبت کے انداز سے کی، انہوں نے اپنی تعلیمات، اپنے مواعظ حسنہ سے، ان کی جو صحبت ہوتی تھی اس میں جب لوگ بیٹھتے تھے ان کے قلب کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ وہی جو اقبال کہتا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ وہ اس طرح کی تبلیغ کرتے تھے کہ آنے والا ان کے پاس بیٹھتا تھا اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے قلب، ذہن، کیفیت، اس کی نگاہوں کے زاویے، دلوں کی دنیا، اس کے افکار، اس کی سوچ، اس کا عمل کیسے اس میں ایک انقلاب بپا ہو گیا ہے۔ وہ تبلیغ اس انداز کی ہوتی تھی کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اچ شریف والے، انہوں نے دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں، اور ان کی اولاد پاک، یہ جو سلسلہ نور کی اولاد تھی، ان سب نے اپنے اپنے وقت میں دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ اور انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کرما والے پیر کے نام سے مشہور ہیں، حضرت نے بھی جب حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پہ بیعت کر لی، تو پہلے ہی وہ نوری خون تو ان کی رگوں میں وہ نور تھا۔ میں خون کہہ گیا لفظ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان ہستیوں کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ان کی رگوں میں وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا تھا۔ تو جب وہ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں گئے تو وہ جو ایک اندر شمع روشن تھی وہ شعلہ جوالہ بن گئی، اور انہوں نے پھر دین اسلام کی جو خدمت کی، اور پھر آپ کی اولاد پاک نے آگے اس سلسلے کو بڑھایا۔ تو آپ کی اولاد پاک میں حضرت محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فرزند ارجمند جو تھے، انہوں نے بھی دین اسلام کی ایسی خاموش طریقے سے خدمت کی۔ صاحب کرامت بزرگ تھے اور وہابی ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، اور ان کی کرامات، میں صرف ایک بات، اس صاحب کا نام مجھے لینے کی اجازت نہیں ہے ورنہ میں ان کا نام بھی لیتا اور آپ کو بتاتا۔ وہ لندن میں جا رہے تھے اور ان کا ایک 92 سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو گزرے، تو کہنے لگے یہ بلڈنگ بڑی زبردست مجھے نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت گرجا ہے۔ کہنے لگے گرجا ہے؟ گر جا، گر جا، گر جا، اچھا یہ ہے۔ پھر آگے چلے گئے۔ ایگزیکٹ 1 برس کے بعد وہ گرجا جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاں بکا، اور وہاں آج ایک عالی شان مسجد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ آئی 1 برس کے بعد کہ حضرت نے کہا تھا گر جا، اور اس کو گرا کے اور پھر مسجد تعمیر کر دی۔ تو یہ بزرگان دین کا، کراچی میں سیلاب آ رہا تھا، حضرت وہاں پہ تھے، BBC نے کہا، سارے ریڈیو، سارے جو میڈیا تھا وہ کہہ رہا تھا کراچی میں ایسا سیلاب آ رہا ہے، کراچی کو بہا کے لے جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مسلسل آپ جتنے دن وہاں قیام تھا، آپ جاتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، کنکریاں لیتے تھے اور سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ کراچی کا رخ بھی نہیں کیا، وہ جو تھا طوفان وہ ٹل گیا۔ اس طرح کی بے شمار آپ کی جو
کرامات ہیں، اور بزرگوں کی اصل کرامت جو ہوتی ہے، یہ کوئی کرامت بزرگ جو ہیں ان کے جو درجات ہیں، وہ علامہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ اولیاء کی کرام کی کرامات اور آپ کے درجات 100 ہیں، اور 70واں درجہ 17 درجہ کرامات کا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے یہ کرامات تو اولیاء کے لیے میاں کھلونے ہوتے ہیں راستے کے، ان کے درجات تو، اور اصل ان کا کام کیا تھا کہ ان کا ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا تھا۔ حضرت سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کئی بار کی، مجھے شرف حاصل ہوا۔ وہ لاہور میں ہمارے دوست ہوتے تھے، اللہ ان کو کربر کا جنت دے۔ جنید اشرف بٹ ان کے مریدوں میں سے تھے، وہ ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، حاجی مقبول ضیاء کے گھر آتے تھے، وہاں میری ان سے ملاقاتیں رہیں۔ ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ کرنے اول کا کوئی حجازی اس قافلے سے بچھڑ کے اس دور میں آ گیا ہے۔ ہر عمل ان کا جو تھا، اتنی سادگی، انکساری، عجز، کوئی لوگوں کو ہاتھ نہیں چماتے تھے، کوئی پاؤں نہیں چما رہے ہوتے تھے، کوئی ہلا گلا نہیں ہوتا تھا، ہٹو بچو، کوئی جبے بڑے قیمتی نہیں پہنے ہوتے تھے، رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنے ہوتے تھے، بندے کو لگے کہ یہ کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح کے نہیں تھے۔ انتہائی سادہ لباس، تہمت باندھا ہوتا تھا، لمبا کرتا، سر پہ امامہ شریف ہوتا تھا، اور داڑھی مبارک جو تھی عین سنت کے مطابق، اور سادہ باتیں کر کے دیکھیں نا کیا ان کی ایک سادہ بات ہم نے دوستوں سے، احباب سے، ان کے حلقہ جو عاشقاں میں کہوں گا وہ ان سے سنی کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی میم کے بڑے راز بیان کرتے ہیں، میم کی بات کرتے ہیں، دال کی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ ساری کائنات کی دال روٹی تو اس دال کے طفیل ہی چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کیا سادہ انداز ہے بیان کرنے کا۔ تو آج حضرت محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا عرس پاک ہے، اس کے حوالے سے ہی آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ہماری خوش بختی ہے کہ سیدنا محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، بڑا خوبصورت بھی نوجوان ہے، خوبصیرت بھی ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ 24 کیرٹ کا سید آج ہمارے پاس ہے۔ میری مراد پیر سید نبیل الرحمان شاہ ہے، اور اس کی ایک خاص تعارف نبیل کا یہ ہے، مجھے تو یہ اپنے بیٹوں کی طرح بہت پیارے ہیں، ان کی شان بلند سید زادے ہیں، کہ ان کو چشتی فیض اور نقشبندی یہ دونوں مجمع البحرین ہیں، یہ دونوں ان کو جو فیض حاصل ہیں۔ تو آج یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین، آپ جانتے ہیں کہ میرا ڈپٹی سپر سٹار ہے اور میں ان کو ڈپٹی کہتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت صاحب کے عقیدت مند اور مرید سید عبدالغفور شاہ، ان کو یہ حاصل اعزاز کہ یہ ان کی مسجد میں جمعہ بھی پڑھایا کرتے ہیں اکثر اوقات جب نبیل شاہ صاحب کہیں باہر ہوں ملک سے۔ اور نبیل تو چونکہ بہت زیادہ سیرو فی الارض کا قائل ہے، یہ گھومتا رہتا ہے مختلف ملکوں میں ماشاءاللہ، تو پھر یہ پڑھاتے ہیں، تو ان کو بھی بلایا چونکہ انہوں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سید نبیل الرحمان شاہ صاحب سے۔ جی نبیل صاحب، حضرت کے بارے میں کچھ فرمائیں، کرموں والا سے کرما والے کیسے بن گئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے مخدوم مکرم میرے مشفقی، میرے مہربان جناب قبلہ غازی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہی ہماری اتنی عزت افزائی فرماتے ہیں اور عزت افزائی کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ اور دو جملے میں صبح نور کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے حوالے سے، کہ یہ وہ پروگرام، یہ وہ اصلاحی پروگرام جو پورے عالم اسلام عموماً اور پاکستان خصوصاً اس کے نوجوان بزرگ خواتین کی ایسی رہنمائی کر رہا ہے کہ جو کام بڑے بڑی یونیورسٹیوں نے نہیں کیا وہ یہ پروگرام صبح نور ہمارا کر رہا ہے۔ یہ کرما والوں کا یہاں فیض ہے 92 پہ، اور پھر یہ سارا سہرا جس ہستی کو جاتا ہے وہ آج ہماری میزبان ہے، اور جو کام بڑے بڑے اساتذہ نہ کر سکے، بڑے بڑے فلاسفر نہ کر سکے، وہ کام آپ جناب کے سہرے ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمتیں اور طاقتیں عطا فرمائے۔ ہاں، میرے نانا جان سیدی و مرشدی جدی و مولائی سید محمد علی شاہ صاحب بخاری، جن کا آج ہم عرس مبارک منا رہے ہیں 9-10 جون کو، ان کا سب سے پہلے تعارف تو یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ولی کے بیٹے اور بہت بڑے کامل صوفی کے صاحبزادے، ولی ابن ولی، کریم ابن کریم، اور جیسا کہ ابھی بڑا پیارا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، وابی ولی، جسے ہم مادرزاد ولی کہتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 3 مئی 1922 کو کرموں والا
گاؤں جو ضلع فیروز پور میں آج بھی قائم ہے، اور میں پچھلے سال دبئی گیا تو وہاں کے مجھے سکھ ملے، اور میں نے ان کو پھر حضرت صاحب کی باتیں سنائی، اور بابا جی کے ایک جو بھائی ہیں وہ وہاں پہ دفن ہے، تو میں نے کہا تمہیں کبھی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے ہو تو وہاں پہ جانا، ان کے واقعات بھی ہم آپ سناتے ہیں بعد میں. تو وہاں پہ آپ کا وہاں پہ آپ کا جائے پیدائش ہے کرمو والا میں. تو آپ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا سید غلام جیلانی، یہ بابا جی سے بڑے تھے، ان کا انتقال ہوا. تو اعلیٰ حضرت گنج کرم شرق پور شریف گئے اپنے پیر و مرشد کو ملنے، سلام کرنے. تو میاں صاحب کے پاس بیٹھے تھے، تو میاں صاحب نے حوصلہ دیا کہ کوئی نہیں، آپ کا بیٹا بچپن میں چلا گیا، اللہ اور دے دے گا. تو اچانک گفتگو کرتے کرتے میاں شیر احمد صاحب نے بڑے حضرت صاحب سید اسماعیل شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب وہ محمد علی شاہ صاحب کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کون محمد علی شاہ صاحب؟ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا وہی جو آنے والے ہیں. اچھا، اس وقت ماں کے پیٹ میں تھے، وہی جو آنے والے ہیں. انہوں نے کہا جی مزید میری وضاحت فرما دیں. تو میاں صاحب نے کہا شاہ صاحب اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا شہرہ 4 دانگے عالم میں ہوگا، آپ نے اس کا نام محمد علی شاہ رکھنا ہے ہمارے حکم پر. تو پھر بابا سرکار 3 مئی 1922 کو اس عالم رنگ و بود میں تشریف فرما ہوئے، اور ان کا نام سید محمد علی شاہ بخاری آپ کے حکم کے مطابق رکھا گیا. بچپن میں ہی آپ کی بڑی کریمانہ عادتیں اور بچپن میں ہی کرامات کا ظہور ہو گیا. اس میں واقعہ یہ آتا ہے کہ بچپن میں کا واقعہ، چھوٹی عمر تھی تو کچھ لوگ حضرت صاحب کو ملنے آ رہے تھے، تو راستے میں ان لوگوں کو رات ہو گئی اور وہ رستہ بھول گئے. اس وقت نہ کوئی نیویگیشن، نہ موبائل، نہ سڑکیں اتنی پختہ. تو وہ جب رات ہو گئی رستہ بھول گئے تو انہوں نے حضرت صاحب کو یاد کیا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، اب رات ہو گئی ہے. تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ مغرب کی جانب سے ایک لائٹ جلتی ہے اور بجھتی ہے، بلنک کرتی ہے بار بار، جلتی ہے بجھتی ہے. تو انہوں نے دل میں خیال آیا کہ ہم اس لائٹ کو ہی فالو کریں، جہاں سے یہ جل رہی ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے ہی چلیں، شاید وہاں کوئی آبادی ہو. جو وہ چلے تو دیکھا تو آگے حضرت صاحب کی حویلی آ گئی اور وہ پہنچ گئے. تو حضرت صاحب کو ملے اور بیٹھے، بات چیت کی، بیلیو کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کھانا وانا کھایا، پوچھا آپ نے. تو راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ہم تو راستہ ہی بھول گئے تھے، رات کا عالم تھا تو اس طرح ایک لائٹ جلتی تھی، تو ہم جو ہے وہ اس کو ہی فالو کرتے کرتے اس کے پیچھے آ گئے آپ کے گھر تک. تو آپ نے فرمایا وہ لائٹ نہیں، یہ جو صاحب زیادہ ہے نا محمد علی شاہ صاحب، ان کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی، لائٹ، یہ بار بار جلاتے تھے بجھا دیتے تھے. تو میں نے کہا آپ کیا یہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور کچھ لوگ راستہ بھول گئے، میں ان کو راستہ دکھا رہا ہوں. اور اس وقت چھوٹی عمر 5-6 سال کی عمر تھی. تو بچپن میں ہی یہ ساری کرامات کا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، شاہ جی سے تو ہم باتیں سنیں گے انشاءاللہ آج بھرپور. صوفیاء کا کام یہی ہے بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانا. ان کے پاس یہ ظاہری بیٹری بھی ہوتی ہے اور دوسری روحانی بیٹری بھی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں کہ موڑ جانا ہے کہ توڑ جانا ہے. بالکل قبلہ غائی صاحب، حضور بہر کرم سید الاولیاء سید محمد علی شاہ صاحب البخاری المعروف حضور بابائی سرکار رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سنتوں کا کامل نمونہ تھے. سبحان اللہ. بہت سارے اعزاز آپ کو حاصل ہیں. حضور گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری، آپ کو 35 سال تک حضور بابا جی سرکار آپ مصلی امامت پہ کھڑے رہے اور حضور گنج کرم آپ پیچھے ان کے نماز پڑھتے رہے. آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضور گنج کرم آپ کا نماز جنازہ بھی حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ نے پڑھایا. سید اسماعیل شاہ بخاری عبداللہ علیہ کا اپنے والد گرامی، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی ہے کہ حضور سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری آپ نے اپنی سجادہ نشینی اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں انہی کے سپرد کی. اور چوتھا اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ آپ حضور سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری نے اپنی مسجد کا جو نقشہ اور رقبہ عطا کیا تو اسی نقشے پہ آپ نے اس مسجد کی تعمیر کروائی. اور لنگر شریف کے جو اصول حضور گنج کرم آپ نے عطا کیے انہی پہ آپ نے پھر اس بنیاد کو بنایا، اور پھر جو بھی آنے والا آتا تھا آپ کی بارگاہ سے پھر وہ خیر پاتا تھا. اور وہ لنگر کا سلسلہ جو مدینہ طیبہ سے جاری ہوا، حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر شرق پوری آپ نے پھر اس کو باقاعدہ یہاں پہ بھیجا اور اس کو وہ آج تک جاری ہے اور پوری دنیا میں جاری ہے. حضور بابا سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ بڑے صاحب علم تھے، صوفی بھی تھے، متقی بھی تھے. لوگ آپ کے پاس سوال لے کے آتے تھے تو جس طرح کا مزاج ہوتا تھا اسی انداز میں جواب دیتے تھے. مثلاً کوئی بات سنو. مثال کے طور پہ کسی نے آگے پوچھا حضور بابا جی یہ بتائیے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو آپ نے فرمایا پاکستان پے سے شروع ہو رہا ہے، اگر 3 پے ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. تو
اس نے کہا حضور وہ 3 پے کون سی ہیں جو ٹھیک ہو جائے تو چوتھی پے پاکستان ٹھیک ہو جائے. آپ نے فرمایا پہلی پے پیر, اچھا واہ واہ واہ, دوسری پے پولیس, تیسری پے پٹواری. واقعی بات صحیح ہے. جی جی, یعنی اس طرح آپ ساری چیزوں کو ایک ایک جملے میں اکٹھا کر دیتے تھے. حکمت ہے, حکمت ہے, یہ ہے اصل حکمت, یہی بصیرت اور حکمت ہے. آپ سے پوچھا گیا حضور کوئی نصیحت فرمائیں, تو آپ نے فرمایا وہ 3 باتیں یاد رکھنا. آپ نے فرمایا کہ وہ 3 بنیادی باتیں, لڑنا نہیں, ڈرنا نہیں, واہ جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. یہ 3 چیزیں اپنی زندگی پہ لاگو کر لیں, بس اسی سے تمام معاملات آپ کے حل ہوتے جائیں گے. کتنا سادہ تعلیم ہے. جی جی جی, بالکل سادہ انداز میں. ایک آدمی آیا آپ کی بارگاہ میں, چند دن رہنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور مجھے اسم اعظم عطا کر دیں, سنا ہے قرآن پاک میں ہے. آپ نے فرمایا قرآن تو سارے اسم اعظم ہے. حضور وہ مجھے عطا کر دیں, جو میں دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. تو آپ کے پاس چھڑی تھی, آپ نے اس کے پیٹ پہ ماری اور فرمایا اسے حرام سے پاک کر لے, پھر تو قرآن کا جو بھی لفظ پڑے گا وہی اسم اعظم بن جائے گا. واہ, تو اس ایک جملے میں پوری زندگی کا فلسفہ آپ نے اکٹھا کر وہ کے حضرت یہ تھا نا اپنے سائیں گور دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جی جی, جیندر شریف والے, ویسی بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے اسم اعظم بتا دیں. کہنے لگے تم پہلے مجھے اللہ کا اسم اصغر بتا دو, اس کے تو سارے ہی اعظم بتا دوں. اس کے تو سارے اسم اعظم ہیں بشرطے کہ وہ رزق حلال ہو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا, ان کو بھی یہی وصیت, بالکل یہ وہی چیز ہے رزق حلال کر لو تو مستجاب الدعوات بن جائے. اچھا جی, آپ تو سید غفور شاہ صاحب, عبد الغفور شاہ صاحب, آپ تو کافی عرصہ ان کے خدمت میں رہے ہیں, ان کی کوئی خاص بات بتائیں, کیا آپ نے دیکھا شخصیت؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. امام الکاملین حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو پیروں کی طرح پیر مرید کا شوق نہیں تھا. ایک شخص حاضر ہوا, حضرت میں نے مرید ہونا ہے, تو آپ نے فرمایا بھئی مرید ہونا ہے تو داڑھی رکھنی پڑے گی, شریعت کی پابندی کرنا پڑے گی. وہ کہنے لگا حضرت کسی مناسب وقت پر میں داڑھی شریف رکھ لوں گا. تو آپ نے فرمایا میں کسی مناسب وقت پر آپ کو مرید کر لوں گا. اسی طرح لندن میں آپ تبلیغی دوروں پر تشریف لے جاتے تھے, وہاں پر راجہ گلزار صاحب تھے اور ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک تھا, لیکن کسی کو بتایا نہیں ہوا تھا, گھر میں رکھا ہوا تھا, گھر والوں کو نہیں پتا تھا, اور دل میں خواہش تھی جو بزرگ مجھے خود بتائیں گے کہ تیرے پاس منہ مبارک ہے, میں ان کا بیعت ہوں گا. تو بابا جی سرکار سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لندن تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ راجہ گلزار صاحب سے ملاقات کرنی ہے. تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے, کہنے لگے راجہ صاحب تمہارے پاس ہماری ایک امانت ہے, وہ لے کر آئیں. وہ گھر گئے, گھر کے اوپر کی منزل پر وہ کہیں محفوظ مقام پر رکھا ہوا تھا, وہ لے کر آئے اور آ کر بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کیا. تو بابا جی سرکار نے اس کی زیارت فرمائی. فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے اور اللہ کا دیدار کیا تھا تو یہ بال بھی تو ساتھ تھا, اس نے بھی اللہ کا دیدار کیا. وہ گھر والے اور سارے جو تھے وہ دنگ رہ گئے کہ راجہ صاحب آپ نے ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں. آپ نے فرمایا میں نے دل میں خواہش رکھی تھی کہ میں اس بزرگ کا بیعت ہوں گا جو مجھے خود بتائے گا کہ تیرے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے. تو بابا جی سرکار نے فرمایا پھر آپ کو حضور کی بارگاہ میں جب مدینہ شریف جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بیعت کریں گے. تو پھر بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف تشریف لائے اور وہاں پر حضور کے روضہ کے سامنے راجہ صاحب کو بیعت کیا. اچھا جی, جی پیر جی پھر آپ کی طرف آ گیا ہوں. تو حضور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچپن میں ایک بہت بڑے عالم دین بھائی کرمو والا کے رہنے والے میاں رحمت علی صاحب, ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دونوں باپ اور بیٹا کے استاد تھے. یعنی بڑے حضرت صاحب سید اسماعیل شاہ صاحب کے بھی وہ استاد تھے, اور پھر جب بابا جی سرکار میرے نانا جان سید محمد علی شاہ صاحب بخاری پیدا ہوئے, ان کو بھی انہوں نے ابتدائی کتب پڑھائی ساری, فقہ, تفسیر, میاں رحمت علی صاحب نے, اور گلستان, بوستان. جب یہ سارے معاملات ابتدائی تعلیم کے ہو گئے تو پھر وہ ایک شیخ صاحب آئے فیصل آباد سے, انہوں نے کہا جی آپ اگر اجازت دیں تو میں صاحبزادہ صاحب کو کسی اچھی یونیورسٹی میں داخل کرواؤں. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ صاحب میری جو تربیت ہے نا وہ دنیا کی یونیورسٹیوں کی تعلیم سے بہتر ہے. میں اپنے اس بچے کی تربیت
اپنے گھر میں، اپنی صحبت میں، اپنی سنگت میں کرنا چاہتا ہوں. اور پھر قبلہ حضور غازی صاحب یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب. اور حضور یہ دیکھیں یہ وہی آداب فرزندی کا فیض تھا کہ بابا سرکار فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے کمرے میں سوتا تھا، بڑے حضرت صاحب کے، وہ تہجد کے وقت اٹھتے اور کلمہ شہادت پڑھتے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ پڑھتے اور میں بیدار ہو جاتا. میں نے 40 سال اپنے والد صاحب کے آگے جماعت کروائی، 5 جماعت، جمعہ بھی پڑھائے. تقریر نہیں آپ فرماتے تھے، تقریر پیر سی غضنفر علی شاہ صاحب نے 11-12 سال جمعہ پڑھایا، میرے ماموں جان وہ کیا کرتے تھے. لیکن میری ملاقات تھی ان سے یونیورسٹی میں جب وہ پڑھتے تھے، لیکن وہ کہتے میں صرف جماعت کرواتا تو کلمہ شہادت پڑھتے اور میں اٹھ کے بیدار ہوتا اور ہم دونوں باپ بیٹا نفل پڑھتے، 12 رکعت نماز نفل، جو کہ کلمہ والا شریف جو والے بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں، جو میاں صاحب سے ان کو فیض ہے. 12 رکعت نماز نفل، پہلی رکعت میں 5 دفعہ کل شریف، دوسری رکعت میں 3 دفعہ کل شریف، 2 کر کے اس طرح. تو اس کے بعد پھر 500 دفعہ جب 12 رکعت پڑھ لینی ہے تو 500 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، درود خضری، جو کہ ہمارا چشتی سلسلہ بھی یہی بتاتا ہے، نقشبندی سلسلہ بھی یہی بتاتا ہے. اس کا ثواب پھر حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح میں وقت گزرتا گیا. پھر یہاں پہ تشریف لے آئے حضرت کرما والا شریف جو اکاڑا میں ہے. تو واقعات میں نے یہ دیکھا ہے جی آپ کی زندگی میں کہ ہر بندہ، ہر انسان ایک کتاب ہے. جو واقعہ میرے پاس ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں ہے، جو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے وہ چودھری صاحب کے پاس نہیں ہے، چودھری صاحب کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ہر بندہ اپنے اندر ایک کتاب ہے، الگ الگ واقعات. اب میں یہ عرض کرتا ہوں اور اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے اس ولی کی شان زیادہ ہے جو حضور نبی پاک کی بارگاہ میں جتنا زیادہ مقرب ہے، جس کا جتنا زیادہ قرب ہے. جس کو حضور کا قرب نہیں ہے وہ نہ ولی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شان ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو قرب کے حوالے سے میں ایک ضرور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حج کا زمانہ تھا، آپ حج پہ تشریف لے گئے اور حج کر کے تو حج مکمل کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرماتے. تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ پہلی چھتریوں کے نیچے بیٹھتے جہاں سے گنبد خضرا کا سامنے سے نظارہ ہوتا. تو بہت سارے لوگ 15-20 آپ کے پاس بیٹھے تھے. تو آپ نے سب کو فرمایا بیلیو آپ جاؤ جا کے تو مواجہ شریف سلام کر کے آؤ، سارے اٹھ جاؤ. سارے چلے گئے. تو ایک حاجی صاحب تھے وہ پاس بیٹھے تھے، ان کو فرمانے لگے بابا جی پاک کے آؤ ہم بھی سلام پیش کرنے چلے مواجہ شریف حضور کی جالی مبارک کے سامنے. تو جب وہاں پہ حاضر خدمت ہوئے بڑے ادب سے آپ دست بستہ سلام پیش کر رہے تھے تو بابا جی کو 5-6-7 عربی اور نسل لوگوں نے گھیر لیا اور حلقہ بنا لیا. تو حضور بابا جی سرکار نے ان جو 7 حاجی صاحب تھے ان سے پوچھا کہ ان سے پوچھے یہ کون ہے اور کیا کہتے ہیں. تو وہ جو عربی اور نسل تھے، کوئی شام سے تھا، کوئی عراق سے تھا بزرگ، کوئی مصر، وہ بھی بڑے نورانی چہرے والے اور بڑے اللہ والے صاحب نظر تھے. وہ کہنے لگے جی یہ بزرگ جو ہیں یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں، حج مکمل ہونے کے بعد ہم نے ان کی تلاش میں جانا تھا پاکستان، تو یہ اللہ کا شکر ہے ہمیں مدینہ طیبہ میں مل گئے ہیں حضور کی بارگاہ عالیہ میں. انہوں نے کہا جی ان کا یہ نام ہے، یہ سید زادے ہیں، فلاں علاقے سے تعلق ہے، آپ اپنا مدعا بیان کریں. کیا وہ عربی میں کنورسیشن ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی مدعا یہ ہے کہ ہم سب یہ جو 7-8 بزرگ کھڑے ہیں ہم سب مصطفیٰ کی کچہری میں جاتے ہیں روز. اللہ، ہمیں جگہ وہاں ملتی ہے جہاں جوتیاں اتارتے ہیں. یہ جو بابے ہیں بابا جی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم ان سے یہ دعا کروانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور کی قربت نصیب ہو جائے، حضور کی صحبت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی سرکار دوارا ہمیں جوتیوں میں جگہ ملتی ہے. شاہ جی کیا آپ نے ہلا کے رکھ دیا، کیا بات آپ نے سنائی. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں آپ یہ گفتگو جب اس طرح کے واقعات آدمی سنتا ہے، ایک تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ جو چھوٹا سا جگنو ہے وہ پھر روشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا
مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈپٹی صاحب حضرت سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سادگی عجیب تھی. جی قبلہ غائی اگر ویسے جا رہے ہوں جس کو روشنی ہو اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ ولی اللہ جا رہا ہے، عام آدمی سمجھے گا کہ دیہاتی جا رہا ہے کوئی. سادگی کا کامل نمونہ تھے. آپ حج سے جب واپس تشریف لائے تو حاجی بشیر صاحب آپ گئے ہار لے کر پہنانے لگے تو آپ نے فرمایا حج اس کے بغیر بھی مکمل ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں پہن لیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں؟ یعنی یہ دیکھیں آپ کا ریاکاری سے کتنا آپ کو مطلب یہ جو اب ہوتا ہے کہ جی پورے پیر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہاروں میں بالکل دفن کر دیا جاتا ہے. جی اسی طرح ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہ حضور فلاں علاقے میں نے پروگرام کروانا ہے، آپ چشم عنایت فرمائیں. اس نے اشتہار پہ آپ کا نام لکھوا دیا تو آپ نے فرمایا ہم نہیں جائیں گے. اس نے ہمارا نام کیوں لکھوایا؟ یعنی یہ آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے. اب چھپتے ہیں، اس بانے چھپتے تھے. ہاں اور اب تو قبلہ غائی صاحب یہ صورتحال ہے کہ نام اگر چھوٹا لکھا جائے تھوڑا سا تو اس پہ یا فوٹو چھوٹی لگ جائے تو اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اس پہ بڑا یا القابات لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ 50 القابات میرے لینے ہیں، اگر اس میں 25 کیے تو وہ جو نقیب محفل اس کے پیسے بھی ادھے کاٹ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور حال کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ حضور بابا جی سرکار آپ کی کیا بات ہے، مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک عرب آیا اور اس نے آ کے میری ہتھیلی پہ پیسے رکھے. تو میں نے کہا انا غنی منہا، میں اس سے غنی ہوں، میں نہیں لوں گا. تو اس نے کہا نہیں آپ یہ قبول کریں، تقبل ھذا، اس کو قبول کریں، انت من ولد علی ابن ابی طالب، آپ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی اولاد سے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک بی بی آئی بوڑھی بزرگ، اس نے بھی اسی طرح. تو آپ نے پھر انکار کیا. اس نے کہا نہیں آپ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، آپ اس کو قبول کریں. تو آپ خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ آج خالص النسب سید ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی حضور کی بارگاہ سے مل گیا. تو آپ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کے مزار مقدس پہ جایا کرتے تھے. ابوا شریف. اچھا ان کے مرید بھی میں نے دیکھا ہے راتوں کو چھپ کے اب بھی ابوا شریف جاتے ہیں. یہ آپ نے ان کو رغبت دلائی تھی اور خود پہلی مرتبہ آپ ہی لے کے گئے تھے مریدوں کو. اور وہاں پہ جا کے سبز رنگ بھی آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا تھا. میں بھی 2-3 دفعہ حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوب. تو ایک مرتبہ آپ وہاں پہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حاجی عبدالغفار صاحب بیمن کراچی سے، وہ کہنے لگے کہ حضور وہ پولیس پیچھا کر رہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نہ جائیں اس پہ. تو کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمیں دیکھ نہیں سکے گی. واہ. یہ وہی فیض ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تھا جب ام جمیل آئی تھی نا پتھر اٹھا کے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر اٹھا کے آ رہی ہے ام جمیل اور تکلیف نہ دے. تو حضور نے فرمایا انہا لن ترانی، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. تو یہ انہی کا فیض ہے. حضور بابا جی سرکار آپ وہاں پہ جاتے تھے 11 ربیع الاول شریف کی رات وہاں گزار کے 12 ربیع الاول شریف صبح بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور پھر حضور سے کتنی خیر ملتی ہوگی جو رات ان کی والدہ مائدہ آپ کی وہاں پہ حاضر. سفارش جی ان کی چلتی ہے. سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ کی دربار میں جائیں، سیدنا عبداللہ کے جائیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ سید الشہداء کے جائیں. یہ 3 سفارشیں بڑی اس بارگاہ میں چلتی. بالکل صحیح بات ہے، کبھی خالی نہیں مڑتا وہاں سے. جی حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب جن کو قطب مدینہ کا لقب دیا گیا، جب آپ بابا جی محمد علی شاہ صاحب جاتے تھے تو شاہ مندورانی صاحب کے سسر کے والد، بالکل وہی تو وہ اٹھ کر حضرت بابا جی محمد علی شاہ صاحب کے ہاتھ چوما کرتے تھے، دستے مبارک چوما. اور جماعت بھی بابا جی سرکار کروایا کرتے تھے. مفتی احمد یار نعیمی صاحب جاتے تھے تو آپ کہتے تھے نہیں میں یہاں آپ کی بارگاہ میں مفتی نہیں ہوں، جماعت آپ کروائیں گے. مفتی منظور احمد صاحب جنڈ والا بہت بڑے تدریس کے میدان میں ان کا، وہ یہاں اکاڑا میں پڑھایا کرتے تھے. اور ایک دن بابا جی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا حضور کوئی طالب علم نہیں ملتے، بڑی کوشش کر رہا ہوں اور یہاں آیا ہوں پڑھانے کے لیے. تو آپ پکڑ کے ساتھ باہر لے گئے. ایک بیری تھی، فرمایا کچھ یہاں سے پتے اٹھاؤ
تو انہوں نے 7 پتے اٹھا کے پیش کیے. آپ نے فرمایا اس سال آپ کو 7 طلباء مل جائیں گے. تو وہاں سے پھر 7 سے سلسلہ ان کا تعلیمی و تدریسی شروع ہو گیا. اپنے بیٹے کی تربیت کیا خوب کی حضور پیر غضنفر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا جب دل ہوا کہ پڑھنا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ فلاں اگر جاب ہوگی اس تعلیم میں تو یہ مل جائے گا, تو آپ نے فرمایا بیٹا دین پڑھو. تو ساتھ لے گئے وہاں پہ نا, یہ جب گندم کے دن ہوتے ہیں سیزن, تو تھریشر چلتی ہے, تو تھریشر چل رہی تھی, تو کیا خوبصورت مثال دی آپ نے. فرمایا بیٹا یہ دیکھو یہ گندم ہے اور یہ آگے اس کا بھوسا ہے, توڑی ہم پنجابی میں کہتے ہیں, گندم الگ ہو رہی ہے, دانے اور بھوسا الگ ہو رہا ہے. تو بیٹا یہ بتاؤ بندے نے جس وقت ذمہ دار نے یہ بیج بویا تھا تو اس کا مقصد یہ بھوسا حاصل کرنا تھا یا گندم حاصل کرنا تھی؟ حضور اس کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ گندم حاصل. فرمایا ڈھیر بڑا کون سا ہے؟ حضور ڈھیر تو بڑا وہ ہے. فرمایا پھر اصل یہ ہے اور یہ دین ہے, جب یہ آ جائے گا نا یہ باقی دولت و یہ ساری یہ ڈھیروں کے ڈھیر آ جائیں گے, تو تم اس کی طرف توجہ دو. اس انداز میں آپ یعنی تربیت فرماتے جی. سید عبدالغفور شاہ صاحب جی حضرت کا انداز تربیت. جی اپنے ملنے والوں کی تربیت کرنا یہ آپ کا خاصہ تھا. اور آج کل لوگ مرید تو کرتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے. ایسے بھی لوگ پیر ہیں کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, بس آپ بیٹھے ذکر کرتے رہیں اور یہی کافی ہے, ہمیں نذرانہ پیش کرتے رہیں بس, باقی سارے کام ٹھیک. لیکن حضرت صاحب اپنے ملنے والوں کی تربیت فرماتے. غلام رسول بھٹی صاحب ایک آپ کے مرید تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری آپ کو بلایا اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے. لیکن آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی بینڈ باجے کا بھی شادی میں اہتمام کر رکھا ہے, تو لہٰذا آپ نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا, یہ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہماری کچھ مجبوریاں ہیں, کوئی برادری ہے, ہمارے کچھ تعلقات ہیں, ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, تو یہ ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ضروری ہے تو پھر ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. تو اس لیے تو پھر وہ جو دولہا تھا ان کا بیٹا, تو ان کو پتہ چلا کہ بابا جی سرکار ناراض ہو کر جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو اور لوگ آئے تھے آپ کہنے لگے آپ مسجد میں چلے, میں بھی آ رہا ہوں, اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا شادی میں تو میں شرکت نہیں کروں گا. تو پھر ان کے بیٹے کی جن کی شادی تھی انہوں نے معذرت کی کہ ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے, اور بابا جی سرکار نے اس وجہ سے شرکت کی کہ اگر آپ خلاف شرع کوئی کام نہیں کریں گے تب ہم شرکت کریں گے, ورنہ ہم آپ کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے. تو اس طرح اپنے ملنے والوں کی تربیت کی. اور جب بھی آپ کسی کو بیعت کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے, صبح تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے, 5 وقت جو ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے, اور اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اور صبح تہجد کے 12 نفل پڑھنے کے بعد دوزانوں بیٹھ کر باوضو ہو کے قبلہ شریف کی طرف منہ کر درود خضری شریف 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. پیر جی اب تو اللہ ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں, یقیناً ہیں, انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے, لیکن دیکھا گیا ہے کہ وہ تو تہجد کے نام سے بھی آشنا نہیں ہوتے. میں کہیں سے پوچھ چکا ہوں کہ جناب تہجد تو یہ تربیت کا اثر ہے اور ان کی نگاہ کا اثر ہے کہ جن پر ان کی نگاہ پڑ جائے تو وہ پھر تہجد کے وقت ان کے چھوڑ نہیں سکتے, دل کا الارم بول اٹھتا ہے. جیسے میں نے بڑا پیارا ایک جملہ پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ سحری کا الارم بند نہ کریں, اس کو فجر کے الارم میں تبدیل کر دیں. سحری کا الارم پورا رمضان کا مہینہ آپ نے لگائے رکھا ہے, اس کو فجر کے الارم میں. تو یہ ضرور تربیت کا اثر ہے کہ اعلیٰ صاحب گنج کرم کا بھی ایک واقعہ ہے نا کہ انہوں نے, جیسا کہ آپ بھی ہمیں 1-2 واقعہ سناتے ہیں کہ کسی کو نصیحت کی کہ بیٹا تم برخودار تہجد پڑھا کرو, تو وہ آگے سے کہنے لگا حضور مجھے تو کوئی اٹھانے والا نہیں. تو آپ نے فرمایا اٹھانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, پڑھنے کی ذمہ داری تم لے لو. تو وہ کیا لکھتا ہے, وہ بابا بن گیا, آپ کا مثال ہو گیا حضرت صاحب کا. وہ لکھتا ہے کہ 60 سال ہر روز روزانہ حضرت صاحب میرے خواب میں آ کے کوئی نہ کوئی اشارہ کرتے, میں اٹھتا اور میں تہجد کا نفل ادا کرتا. تو بات ہو رہی تھی قرب کی, تو ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں شرک پور شریف کے میاں خلیل احمد صاحب نقشبندی, جن سے آپ کی بھی بڑی یاد اللہ رہی. وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بابا سرکار کا کہ میاں خلیل احمد صاحب گنبد خضرا کے سامنے کھڑے تھے اور لمبے لمبے سانس لے رہے تھے, اندر سانس لے رہے تھے اور باہر نکال رہے تھے. تو ایک بندہ آیا, اس کی ساری شکل کرما والا شریف کے مریدین جیسی, تو وہ پاس آ کے کھڑا ہو گیا. تو میاں صاحب نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی تم کس کے مرید ہو؟ اس بندے نے کہا جی میں بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب کا مرید ہوں. تو میاں خلیل احمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں, تمہیں تمہارے پیر کی شان بتاؤں؟
تو اس نے کہا جی ضرور حضور کیوں نہیں, میرے پیر کی شان آپ بیان فرمائیں. تو میاں صاحب قبلہ نے فرمایا بیلیا حضور کی امت میں سے بعض اولیاء ایسے ہیں جن کو ایک لمحہ حضور کی کچہری میں پہنچ ہے, سعادت حاصل ہوتی ہے, پہنچتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے. حضور کی امت کے کچھ اولیاء کو آدھا گھنٹہ, کسی کو 1 گھنٹہ, کسی کو 2 گھنٹے حضور کی کچہری میں جو ہے وہ بالیابی ہوتی ہے. تمہارے پیر کی یہ شان ہے کہ وہ 24 گھنٹے مصطفیٰ کی کچہری میں رہتے ہیں. اور یہ ایک بہت زیادہ بہت بڑا اللہ کے ولی اور مجذوب آدمی ایک بیان کرے, اور ایسا مجذوب جس کی زبان سے ہوش مند مجذوب جو نکلے وہ پورا ہو, وہ ایسا ہی تھا. لیکن شرک پور کے بارے میں نا بڑی عجیب, میں نے ابھی میاں ولید کو ایک کلپ بھیجا, کوئی خاتون ہے, وہ پتہ نہیں اب ان کے حلقے سے ہے کیسے, وہ تقریر کر رہی ہے, کہہ رہی ہے جی وہ علامہ اقبال گئے میاں شرفی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا جماعت کراتے ہوئے, تو پہلی صف میں تو آپ نے کھینچ کے ایک تھپڑ مارا, وہ الٹ کے گیا علامہ اقبال. میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ. اچھا لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں جنہوں نے کہا داڑھی پیٹ میں ہے, پانی داڑھی, اصل واقعی لوگوں کو نہیں پتا. میں نے پہلی دفعہ یہاں سنایا تھا اپنے پروگرام میں, یہ میاں جمیل احمد شرفی رحمۃ اللہ نے مجھ سے خود بیان کیا, یعنی بات ہوگی تو میں کہا چلے مختصر میں بتا دوں. انہوں نے کہا کہ جب علامہ اقبال گئے, میاں محمد شفیع ساتھ تھے, حکیم جو تھے اپنے نیر واسطی یہ تھے, 1-2 اور دوست تھے, تو ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا علامہ اقبال تشریف لائے. تو آپ نے کہا بیلیا اس کو بلائیں, حجام کو بلائیں, نائی کو بلائیں. تو انہوں نے کہا جی حضرت کس لیے؟ فرمان لگے حکیم الامت آئے ہوئے ہیں تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بھی اپنی داڑھی کٹوا دیں, علامہ کی نہیں ہے. تو علامہ رونے لگے, اور علامہ نے کہا حضرت گناہ سے نفرت کرنی چاہیے, گناہ گار سے نہیں. تو آپ نے ان کی بڑی تکریم کی, ان کو چائے پلائی, خدمت کی ہے. وہ یہ بزرگوں کا سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے, اس کو لوگوں نے ایسی کہانیاں جوڑی ہیں, استغفر اللہ, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. اللہ والوں کا ایک طریقہ رہا ہے, جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ بڑی سادگی سے, انتہائی آسان طریقے سے بیٹھنے والے کی بات سمجھا دیتے ہیں. مثلا ایک بندہ آیا تو آگے بابو ٹائپ تھا, ٹائی وغیرہ لگائی اور پینٹ شرٹ, آگے بیٹھ گیا. بابا سرکار نے بات چیت شروع کر دی اور پوچھا باؤ جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں سائنسدان ہوں اور میرا فزکس اور بایو میرا سبجیکٹ ہے. تو اچھا آپ یہ فرمائیں, بابا سرکار نے پوچھا دنیا میں سمندر کتنے ہیں؟ اس نے بتایا جی 8 ہیں یا 9 ہیں. تو جتنے بھی اس نے, آپ نے فرمایا نام لو. انہوں نے اب نام لینا شروع کر دیا, آسٹریلیا, بحر ہند, بحر عرب, اوقیانوس, سات پورے تو لے لیے. تو انہوں نے بابا سرکار نے فرمایا بیلیا باؤ جی سمندر تو ایک ہی ہے, جب وہ آسٹریلیا کے ساحلوں سے ٹکراتا ہے اس کا نام آسٹریلین اوشن ہو جاتا ہے, جب وہ ہند کے ساحل سے ٹکراتا ہے اس کا نام بحر ہند ہو جاتا ہے, جب وہ عرب کے ساحلوں سے ٹکراتا ہے اس کا نام بحر عرب ہو جاتا ہے. تو اس طرح جب وہ امریکہ اور برازیل اور وہ دور جو غرب الہند ہے وہاں سے ٹکراتا ہے تو اوقیانوس ہو جاتا ہے. اسی طرح بہو جی گنبد خضرا سے فیض ہی کی ہے جو نکلتا ہے, وہ فیض جب لاہور آتا ہے اس کا نام دادا صاحب ہو جاتا ہے, وہ فیض جب جاتا ہے اس کا نام بابا صاحب ہو جاتا ہے, وہی فیض شرک پور جاتا ہے اس کا نام شیر محمد ہو جاتا ہے, اور وہی فیض جب اکاڑا جاتا ہے اس کا نام حضرت کرما والا بڑا آپ سے متاثر ہوا اور بڑا فیض حاصل کر گیا. اس طرح آپ کا ایک واقعہ ہے, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہو رہا, ہمارے آپ صاحب بھی اکثر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک نابینا حافظ تھے, حافظ خالد صاحب, آج بھی موجود ہیں, زندہ ہیں. وہ بابا جی پاک کے پاس آئے, کچھ دن رہے اور اجازت طلب کیجیے اب میں گھر جاؤں. تو آپ نے فرمایا میرے قریب ہو کے بیٹھے, میں حفاظ کا بڑا احترام کرتا ہوں, اپنے ساتھ بٹھا لیا. تو ان کے ساتھ بڑی شفقت کی, اور نبینا تھے وہ, تو وہ رونے لگے کہ اتنی شفقت آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو حضور جائے مہربانی فرمائے جس طرح یہاں ساتھ رکھا ہے اخروی دنیا میں بھی ساتھ رکھیے گا. تو آپ نے فرمایا میں تمہارا یہاں بھی خیال کرتا ہوں اور وہاں بھی تو کروں گا ہی, تم جا کے اپنے گھر میں جا کے دیکھ لینا کہ تمہارے گھر میں 3 گھڑے پڑے ہیں, ان میں سے تیسرے گھڑے کی جو ڈکن ہے جس کو پنجابی چپڑی کہتے ہیں وہ ہٹ گیا ہے, اس میں ایک چھپکلی مر گئی ہے اور وہ سارا پانی زہر بن گیا ہے. میں نے 3 دن سے تمہارے گھر والوں کو اس گڑھے کے قریب نہیں آنے دیا کہ تاکہ کوئی پانی پی کے انتقال ہی نہ کر جائے, کسی کو زہر ہی نہ ہو جائے. تو میں نے 3 دن سے تمہارے گھر والوں کو اس کے قریب نہیں آنے دیا, جاؤ جا کے دیکھ لو اور تمہیں اجازت ہے. اس کو دعا دی اور وہ چلے گیا. اب اس کا حضور غازی صاحب ایمان دیکھے, صاحب ایمان آدمی, اس نے یہاں کہ یہ نہیں کنفرم کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح بابا جی پاک کی بات سچ ہے کہ نعوذ باللہ جھوٹ ہے. اس نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا, گھر والوں کو, اور فرمایا, پوچھا اس حافظ صاحب نے, نابینا نے, کہ بتاؤ میرے یہ تیسرے گھڑے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا. تو وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا,
لیکن کرما والا شیپ میں بیٹھے حضرت صاحب کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے. دیکھو اب دیکھا تو وہ کالے رنگ کی چھپکلی لیزرڈ مری ہوئی تھی اور پانی سارا زہر ہوا تھا. انہوں نے کہا مجھے وہی پہ آپ نے خبردار فرما دیا. ان کی نگاہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں تک چھوٹی بھی چھوٹی جاتی. باتوں پہ. تو ایک بندہ, ایک واقعہ اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں جلدی سے, کہ ایک بندہ 2-4 بیلی یہاں سے لاہور سے چلے اکاڑا میں آپ کے پاس حاضری دینے کے لیے. تو ان کا دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب کے لیے ہم سیب لے کے جائیں, بابا جی سرکار کے لیے. سیب کا موسم ہے, تو سیب جب لینے لگے تو وہ دکاندار سے ریٹ ہی پوچھی جائیں بار بار, اس کا یہ کتنے کا ہے, کتنے کلو ہے, تو بار بار چیک کریں. وہ دکاندار جو ہے وہ بڑا تنگ آ گیا اور اس نے کہا بھائی آپ نے لینا ہے تو لو, مجھ سے تنگ نہ کرو, آپ خرید تو رہے نہیں, ریٹ ہی پوچھی جا رہے ہو. تو خیر وہ لے کے تو چلے گئے. تو جب وہاں پہنچے وضو کر کے آپ باہر ہی تشریف فرما تھے, جب جا کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا بیلیو تنگ آمد بجنگ آمد. کسی کو اتنا بھی تنگ نہیں کر دینا چاہیے کہ اگلا اکتا کے تمہیں نقصان ہی پہنچا دے. میں نے 3 دفعہ اس کے ہاتھ سے سیب پکڑا ہے, وہ تمہیں مارنے لگا تھا. میں نے 3 دفعہ سیب پکڑا تمہارے اس کے ہاتھ سے, وہ تمہیں مارنے لگا تھا. تو وہ بیلی رونے لگے اور کہنے لگے کہ جو شیخ, جو پیر, جو مرشد, جو رہبر ہمیں یہاں نقصان نہیں ہونے دیتا, وہ آخرت میں کیسے نقصان ہونے دے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ہے جی ولی کی نگاہ تو نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کخردلۃ علی حکم. یہی جو حضرت آصف بن برقیہ یہاں سے یہ تصرف کی دولت قرآن مجید میں موجود ہے. نہیں, وہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کا امتی ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ولی ہوگا, اس کی کیا شان ہوگا, اس کا کیا مقام ہوگا. ایسے ہی جی جنید اشرف بٹ صاحب یہاں لاہور میں دوست ہے میرے, بہت عزیز. اچھا جنید اشرف بٹ بہت خوب. تو بابا جی سرکار آپ لاہور جب آتے تھے تو ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے. پہلے انہوں نے انگریز خاتون سے شادی کی تھی. اچھا. اور بڑے صاحب ہوتے تھے, ایک زمانے کا بہت بڑا سٹور تھا. پھر جب بزرگوں کی نگاہ پڑی, داڑھی تھی, تہجد تھا, ہر وقت باوضو اور ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے تھے. 2011 میں ان سے آخری ملاقات ہوئی, 12 میں وہ فوت ہوئے. یہ زیادہ بہتر ہو گیا کہ آپ پہلے سے ان سے تعارف ہے. تو بابا جی ان کے گھر جاتے تھے تو روٹی آپ کرما والا شیف سے لے کے جاتے تھے لنگر کی. تو وہ عرض کرتے بابا جی مطلب ہم گھر میں یہاں روٹی پکا لیتے ہیں, سالن بھی ادھر بنتا ہے. تو آپ فرماتے تھے نہیں, روٹی میں لے کے آیا کروں گا, سالن ادھر آپ نے بنانا چلے گا. تو کئی سال اسی طرح کرتے رہے. ایک سال آپ آئے تو آپ نے فرمایا آج روٹی بھی ادھر گھر میں ہی بنے گی, بناؤ. تو انہوں نے روٹی سالن پیش کیا, کھانا, اور بڑے خوش ہوئے اور عرض کی بابا جی آج تو بڑی کرم نوازی فرمائی ہے. تو پہلے کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا اصل وجہ یہ تھی, پہلے تو نہ بتایا, جب اصرار کیا تو فرمایا وجہ یہ تھی کہ تمہارے گھر میں ایک خاتون پہلے کام کرتی تھی, روٹیاں وہ پکایا کرتی تھی, سالن تمہاری اہلیہ بناتی تھی, اور وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے بارے میں سوء ادب کا شکار رہتی تھی. ادب کے معاملے میں وہ احتیاط نہیں کرتی تھی بزرگ ہستیوں کے بارے میں. ہم اس کے ہاتھ کی روٹی پکی ہوئی کھانا نہیں کھاتے. یہ نگاہ تھی, یہ تقوی تھا, یہ پرہیزگاری تھی اس حوالے سے. اور جو بات کی ابھی کہ آپ نے 3 مرتبہ وہ سیب روکا, اور یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ اپنے مریدین, بلکہ مرید بھی نہیں کہتے تھے, انہیں بیلی کہتے تھے, یعنی قربت پیدا کرنے کے لیے. اچھا یہ شرک پور والے, یہ جو ہے اپنے حضرت کرما والے, یہ اس سلسلے کے سارے لوگ بیلی سارے لوگ بیلی وہ کہتے ہیں. مرید میں دوری آ جاتی ہے کہ پیر اور مرید اوپر نیچے کا فرق. جی جی, بیلی میں دوستی ہے, بیلی تے سب جگ بیلی, جان بیلی بھی بیلی تے کیا ہے آگے, سجنا باد محمد بخشا سنجی پئی حویلی. جی جی یہی بات ہے. تو آپ مثال دیا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے بیلیو یہ گیند جب ہم گارے میں مارتے ہیں نا تو گارا اس کو جذب کر لیتا ہے, اگر ہم پتھر میں ماریں تو گیند اسی طرح واپس. تو فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف دے, کوئی زبان سے سخت جملہ بول دے تو آگے سے جواب نہیں دینا, تم نے جذب کر لینا ہے. یہ وہ درس ہے جو آپ صبر, اور صبر آپ کو اپنے بابا جی سے ملا. یہ ایک مختصر سی بات دیکھیں نا, ایک ہی بیٹا جی 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 جوانی میں چلا گیا, اور آپ دیکھیں وہ صبر کی ہمت, اور وہاں پہ آپ دیکھیں خوبصورت حسین, بالکل 6 فٹ 1 انچ کا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ صبر ملا کیسے. یہ حضور گنج کرم آپ کی تربیت کا فیضان ہے. 11 سال کی عمر تھی, حضور سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سید طیب علی شاہ بخاری تھا. یہ پہلے کے بزرگ. اچھا یہ جو آپ طیب ہیں یہ انہی کے نام رکھا ہے. ہاں یہ ان کا نام. تو وہ سید طیب علی شاہ بخاری 11 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. رمضان شریف تھا, رات کو ان کا وصال ہوا. آپ نے اپنے سارے اہل خانہ کو فرما دیا کہ تم نے رونا نہیں, شور نہیں کرنا, گھر سے باہر خبر نہیں ہونے دینی. اگلے دن جمعۃ المبارک تھا. اسی طرح گھر ہی آپ نے وہ سارے انتظامات کیے
اور اگلے دن روزہ تمام جتنے بیلی تھے ان کو روزہ رکھوایا، سحری کھانا کھلایا۔ جمعۃ المبارک پہ آپ نے جب تقریر فرمائی حضور سید محمد علی شاہ صاحب تو فرمایا کہ رات بیٹا رخصت ہو گیا تھا، ابھی نماز جنازہ نہیں، اس کے بعد سید محمد علی شاہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب آپ نے بیان محمد علی لکھا ہے، میں اس لیے اچھا سید محمد اسماعیل شاہ صاحب آپ نے بیان فرمایا میرا بیٹا رات دنیا سے رخصت ہو گیا تھا طیب علی شاہ، تو ابھی ان کا نماز جنازہ نماز کے بعد ہوگا۔ تو بیلیوں نے بعد میں عرض کیا کہ حضور آپ نے رات ہمیں کیوں نہیں بتایا، وجہ؟ تو آپ نے فرمایا اگر رات بتا دیتا نا تو تم سحری میں کھانا نہ کھاتے، تم سارا دن بھوکے رہتے۔ اب جس کی بچوں کی تربیت اس طرح ماحول میں ہوئی ہو تو پھر وہی تھا کہ حضرت سید غضنفر علی شاہ صاحب جب جاتے ہیں تو وہ کوہ استقامت ہے آپ صبر و رضا کے، اور اس مقام پہ آپ کھڑے رہتے ہیں۔ کوہ صفا، جی کوہ صفا، سبحان اللہ، بہت خوب، استقامت کے کوہ صفا، بالکل۔ جی سید صاحب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے کوئی بات آپ نے کوئی کی ہو وہ سنائے نا، آپ نے اتنی دیر جو وہاں امامت کی؟ اس وقت طالب علمانہ دور تھا، تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا، اس لیے زیادہ ملاقاتیں نہیں ہو سکی۔ وہ نوری سلسلۃ النور کے جو کیا کہتے ہیں ایک نوری وجود جو ہوتے ہیں وہ تو قریب بالکل ایسے جو بھی سید بعمل ہوگا اس کا جو قربت ہوگی، اس کا جو بعمل ہوگا اس کے اثرات پھر مریدین میں جائیں گے۔ میں اصلاح کا ایک چھوٹا سا پہلو بیان کرنا چاہوں گا کہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت صاحب کا، ان تمام اولیاء کرام کا اصلاح کا پہلو ایسا ہوتا تھا کہ وہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے تھے اور آنے والے کی اصلاح بھی ہو جاتی تھی۔ مثلا ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی مجھے فلاں بیماری ہے، کوئی جلد کی کوئی مرض کا نام لیا، تو حضور دعا فرمائے، میں نے بڑی دعائیں کھائیں، میں نے بہت حکماء کے پاس گیا، تو آپ سرکار نے اس کو خاموشی سے کہا تم مجھ سے سودا کر لو، اچھا تم میری بات مان لو، تمہاری بیماری کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو اس نے آگے سے، نوجوان شخص تھا بالکل 22-25 سال عمر، تو عرض کرنے کا حضور کیا سودا؟ آپ نے فرمایا بیٹا نکو کہتے تھے چھوٹے نوجوان لڑکے کو، نکو تم اپنے گاؤں کی خواتین کو بری نگاہ سے نہ دیکھا کرو، تمہاری بیماری کی ذمہ داری میرے ذمہ، بد نگاہی چھوڑ دو، تمہاری یہ جو بیماری ہے یہ میرے ذمہ۔ اسے توبہ استغفار کی اور اسی وقت جو ہے وہ اس کی بیماری جاتی رہی۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس کو کہا جی مجھے فلاں ایک موذی مرض لگ گیا ہے، حضور مہربانی فرمائے مجھے دعا کریں اور میرے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم داڑھی رکھ لو، تمہاری بیماری کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اچھا حضور غازی صاحب اس نے داڑھی رکھ لی، داڑھی جب پوری ہوئی بیماری دور ہو گئی، اس نے کہا بیماری تو اب چلی گئی تو داڑھی کا کیا فائدہ، داڑھی منڈوا دی اس نے۔ جب داڑھی شیو کی تو دوبارہ پھر وہی بیماری ہو گئی، پھر وہ آیا معافی مانگنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا داڑھی کیوں منڈوائی تھی، اور اس غصے کا اظہار فرمایا اور اس کی سختی فرمائی، جاؤ جا کے دوبارہ رکھو۔ اس نے دوبارہ رکھی، پھر بیماری دور ہو گئی، رفع ہو گئی، تو جب دوبارہ بیماری دور ہو گئی اس نے پھر داڑھی منڈوا دی۔ اس طرح 3 دفعہ کیا، اور تیسری دفعہ جا کے اس کو ہدایت آئی اور پھر اس نے جا کے جو ہے وہ توبہ استغفار کی اور پھر توبۃ النصوح کی۔ تو قبلہ حضور غازی صاحب بات یہ ہے کہ یہ سب آپ کی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا ایک مقام ہے کہ جو پہنچ جائے، جو آپ تک رسائی حاصل کر دے، وہ قبول ہی قبول ہے، اس کی قبولیت ہی قبولیت ہے، ظاہری اور باطنی۔ کچھ لوگ کراچی سے چلے عرس مبارک پہ شرکت کرنے کے لیے، بڑا پیارا ایک واقعہ ہے، آخر میں بیان کروں گا کہ وہاں شرکت کرنے کے لیے کراچی سے کچھ لوگ ٹرین میں بیٹھے، یہاں عرس تھا کرما والا شریف میں، بڑی پرانی بات ہے اور حضور بابا سرکار کی زمانے کی بات ہے، تو وہ لوگ چلے تو انہوں نے کہا، اس ڈبے میں ایک مجذوب آدمی بیٹھا تھا اور وہ مجذوب آدمی گالیاں دیتا تھا، بڑبڑاتا تھا، اور وہ بیلیوں نے کہا جی آپ کچھ خیال کریں، ساتھ خواتین بیٹھی ہیں، بچیاں ہیں، تو وہ باز نہ آیا۔ تو ان میں سے ایک بندہ تیش میں آ کے اس بابے کو مارنے کے لیے اٹھا، جب مارنے کے لیے اٹھا تو وہ کہنے لگا مجھے مارنے آئے ہو، تم کرما والا سے جا رہے ہو، جاؤ جا کے بابا جی بیٹھے ہیں ان سے کہہ دو کہ حضور ہمیں قبول کر لیں، وہ قبول کر لیں گے تو بات بن جائے گی، ہمیں قبول فرما لیں۔ اب یہ بات کراچی اسٹیشن پہ ہوئی، کینٹ میں، وہ وہاں پہ چلا، بابا کو کیا کہنا تھا، وہ تو اللہ والا تھا مجذوب، یہاں آئے کرما والا شریف اترے اور اتر کے سیدھا بابا سرکار کے پاس گئے اور سلام کرنے کے بعد وہ بندہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کہنے لگا حضور ہمیں قبول فرما لیں۔ تو بابا سرکار نے فرمایا وہ ٹرین والے بابے نے کہا تھا، اس نے نصیحت کی تھی، انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ قبول ہی قبول ہے۔ بہت شکریہ آپ کا پیر سید نبیل الرحمان صاحب، ڈاکٹر غلام محی الدین آپ کا بہت شکریہ، اور جناب سید عبدالغفور شاہ صاحب۔ ناظرین کرام،
کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. دائمی نزلہ اور دمہ کا یہ علاج ہے. سورج نکلنے سے قبل 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں. پہلے سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا. ناظرین کرام، آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالی پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو برباد فرمائے، اور جو لوگ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے دہشت گردوں نے جن کو شہید کیا ہے اللہ ان شہداء کے درجات کو بلند کرے، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ نعرہ انشاءاللہ تعالی گونجتا رہے گا. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح چبھے گا اور ہم یہ چبوتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے تینوں مہمان بھی زوردار نعرہ لگائیں گے، سامعین ناظرین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.